ویڈیو دیکھنے والوں کو میری طرف سے سلام ہے، درود پڑھتے ہیں محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہم اس ٹائم کربلا عراق سے نکلے ہیں ویزا پروسیس کے لیے مہران بارڈر کے لیے۔ ابھی ہم اس ٹائم کربلا میں ہی ہیں، یہ کربلا کا رستہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہم میسا میں مقام امام زمانہ سے نکلے ہیں۔ ہم اس ٹائم یہ سیدھے ہاتھ میں دیکھیں گے تو مولا عباس علمدار کا روضہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو، ہلکی سی جھلک، کیونکہ فل نظر نہیں آ رہا، تھوڑا سا بس نظر آئے گا، آپ دیکھیں سلام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم مقام امام زمانہ سے نکلیں، ہم اس ٹائم باہر کی طرف نکلیں گے، بالکل جو چیک پوسٹیں ہوتی ہے، باؤنڈری جو بند ہے، وہاں سے ہم باہر نکلے۔ یہ باہر نکلے تو یہ باب بغداد والا رستہ، الٹے ہاتھ پہ جو ہے بغداد جانے کا رستہ ہے، اور یہ سیدھے ہاتھ پہ جو ہے نجف حلہ جانے کا رستہ ہے۔ ہم سیدھے ہاتھ پہ ٹرن لے لیا ہم لوگوں نے، ہم سیدھے ہاتھ پہ لے لیا، اور اب ہم سیدھا جا رہے ہیں۔ صبح سویرے کا ٹائم ہے، 5:30 بج رہے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل خوبصورت روڈ، اور لوگوں کا بالکل نہ سناٹا سکون کا ٹائم، بہت مزے کی ٹائم ہے یہ 5:30 بجے کا۔ ہم اس ٹائم نکل پڑے ہیں باب شاہ میسا میں تمام پہ اس ٹائم کھڑے ہیں، اور یہ آگے بڑھ لیں ہم باب توریج کی طرف، ٹھیک ہے۔ یہ ہم باب توریج کی طرف بڑھ لیں، یہ جو پل ہے باب توریج کا پل کہلاتا ہے، سیدھے ہاتھ پہ واپس جائیں گے تو ہم مولا حسین علیہ السلام کا روضہ مبارک آ جائے گا، مولا عباس علمدار کا، یہ اندر سیدھے ہاتھ پہ باب توریج ہے، پر ہم الٹے ہاتھ پہ مڑیں گے۔ اچھا، یہی باب توریج کے ساتھ ہی نا کباڑیا کے مارکیٹ بھی، لونڈا کا مال بھی ملتا ہے، سامان گھر کا سارا بہت کچھ ملتا ہے یہاں پہ سیدھے ہاتھ پہ، ٹھیک ہے۔ ہم الٹے ہاتھ پہ مڑیں گے، یہ الٹے ہاتھ پہ جو ہے توریج اور ہلہ کی طرف جائیں گے، اور سیدھے اگر ہم چلے جاتے ہیں تو وہ جاتے ہیں ہم نجف کے لیے۔ یہ دیکھیں، یہ رستہ جو سیدھا جا رہا ہے نا، یہ جا رہا ہے توریج ایک سٹی ہے جہاں سے ایک بندہ بھاگتے ہوا آیا تھا۔ آپ دیکھیے گا عاشور میں جب آتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیے گا لوگ بھاگتے ہیں آخری میں 12-1 بجے کے دوران، نماز سے پہلے، اذان سے پہلے یا اذان کے بعد، نماز کے بعد دوپہر کی، تو اس ٹائم بھاگتے ہیں۔ وہ ایک بندہ آواز سن کے آیا تھا توریج سے بھاگتا ہوا، اس کا یہ رد عمل کہتے ہیں لوگ کہ بعد میں بندے کو آواز سنائی دی کہ امام حسین شہید ہوگا، تو وہ بندہ توریج سے بھاگتا ہوا ہے۔ ہم یہ اس ٹائم سیدھا نکل رہے ہیں توریج سے ہلہ کی طرف۔ یہ سیدھا رستہ جو جا رہا ہے نا، یہ ہم توریج پہ ہیں، باب توریج سے نکلے، توریج پہنچ گئے، یہ توریج پہ ہم اس ٹائم چل رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم سناٹا ہے، صبح 5:30 بجے کا ٹائم ہے، ہم اس ٹائم چل رہے ہیں توریج پہ۔ ہم سیدھے جائیں گے، ہلہ آئے گا، ہلہ کے بعد ہم کود سے تھوڑا سا آگے آدھے گھنٹے کے بعد جو ہے مہران بارڈر آئے گا، ایران عراق کا بارڈر ہے، ٹھیک ہے۔ ایران عراق کا بارڈر ہے۔ ہم گئے تھے ویزا پروسیس کے لیے، 2 دن تھے میرے ویزا ختم ہونے میں، پر میں ویزے کے لیے گیا اس لیے کہ میں ویزا ایکسٹینڈ کراؤں، پھر 1 سال کا ویزا لگواؤں۔ یہاں سے میں الیکٹرانک ویزے کی کاپی لے کے گیا تھا، تو میں وہاں گیا صرف پاسپورٹ میں اسٹیکر لگوانے کے لیے پہنچا ہوں میں مہران بارڈر میں۔ تو میں جب وہاں پہنچا، وہاں میں آفس میں گیا، میں نے کہا بھائی میرا ویزا لگا دو، یہ میرا الیکٹرانک ویزا ہے، اس میں مجھے پاسپورٹ میں اسٹیکر لگا دو نئے ویزے کی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ، آفیسر نے کہا کہ آپ اس لائن میں لگ جاؤ، ایگزٹ کرو، اور وہ سامنے ونڈو ہے، وہاں جا کے اپنا پاسپورٹ میں ویزا لگا۔ ہم وہاں جا کے کھڑے ہو کر لگ گئے لائن میں۔ اب جب وہاں پہ لائن میں لگے تو ایک سول کپڑوں میں بندہ آیا، وہ بھی امیگریشن کا بندہ تھا، اس نے آ کے بولا بھائی آپ کے پاس ایران کا ویزا نہیں، آپ کیسے عراق سے آؤٹ ہو گئے؟ میں نے کہا ہمیں وہاں آفیسر نے بولا نہیں تم ایسے تھوڑی ہو سکتا، یہ وہ تمہیں پولیس کو دے دیں گے، تم کیسے کر لیا بغیر ایران کے ویزے کے، کیسے اندر آ گئے؟ ہم نے کہا بھائی صاحب ایسے کیسی باتیں کہہ رہے ہیں آپ آفیسر کو، ہم بھی کوئی عام لوگ نہیں پڑھے لکھے اور ہر چیز کا علم ہے، ہم آئے، ہم آفیسر سے آپ بات کر لیں، اس نے ہمیں ایسے بھیجا ہے۔ اگر ایران جانا ہو تو ہم ایران کا ویزا لگاتے، ہم ایران نہیں جانا چاہتے، ہمیں بس اپنا ویزا لگانا ہے، اور سال کا ویزا تو یہ ہاتھ میں پڑا ہوا ہے، بس اسٹیکر لگانا ہے ویزے کی، اور ہمیں واپس جانا ہے کربلا۔ تو انہوں نے کہا نہیں ایسے نہیں ہوگا۔ ہم نے کہا آپ کی مہربانی ہوگی، آپ اپنے آفیسر سے بات کر لیں یہ صورتحال کے بارے میں۔ اس نے آفیسر کے پاس گیا، آفیسر نے کہا یار یہ بندے ان کے بندے ہیں اتبا کے، آپ ایسا کرو ان کو ایران کے ایگزٹ کر دو اور ان کو لے آؤ، اندر لے آؤ۔ اور اس نے بولا ٹھیک ہے میں لے کے جاتا ہوں، 3-4 گھنٹے کے لیے اس نے ہمیں ایران کے بارڈر کی طرف بھیج دیا۔ اب ہم وہاں بیٹھے ہوئے آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا، ہم نے فون ملایا یہاں وہاں اپنے جو جن سے ہم لیتے ہیں، ہمارا مندوب جو ہوتا ہے جو ویزے نکالتا ہے، اس سے ہم نے بات کی۔ اس بندے نے کہا یار تم لوگ مجھے بتاتے تو صحیح کربلا سے نکلنے سے پہلے۔ ہم نے کہا ہم نے اس چھوٹے بندے آپ کے دوسرے چھوٹے بندے کو بتایا تھا، اس نے کہا کہ مجھے تو اس نے بتایا نہیں تم لوگ کے بارے میں۔ چلو ٹھیک ہے میں ابھی بات کرتا ہوں، اس نے کہا ابھی میں یہ جو رستہ ہے نا جو آپ کو ویڈیو میں تھا، یہ ہلہ کا رستہ ہے، یہ چیک پوسٹ ہلہ کی تھی، ہلہ میں داخل ہوں۔ پر میں آپ کو کہانی بتا رہا ہوں جو ہوا ویزے کے بارے میں۔ پھر ہم وہاں گئے، اس نے فون کیا، ہمیں تھوڑی دیر نہیں گزری تھی، بندے آئے، ایک آ گیا پولیس کی وردی میں، امیگریشن والا تھا یا دوسرا تھا، وہ آ گیا ہمیں لینے کے لیے۔ بھائی وہ 3 بندے کون ہیں ان کو بلاؤ ادھر، مبشر کو بلاؤ ادھر۔
تو ہم آ گئے. تو اس نے کہا آ جاؤ یار لائن میں کھڑے ہو جاؤ. پھر اس نے ہمیں لائن میں کھڑا کیا, ہمارا ویزا لگوایا اس نے. ہم نے الحمدللہ کہا, اللہ کا شکر ادا کیا کہ چلو یار یہاں سے جان چھوڑی, ہم ویزا لگا لیا. پھر وہیں جو بندہ جسے پکڑ کے باہر نکلا وہ ہماری شکلیں دیکھتے رہا کہ یہ بہن کے ویزے لگا کے بھی نکل لیں. تو ہم نے اپنا الحمدللہ ویزا لگایا, ہم نے اس سے بےعزتی نہیں کی, ہم نے آگے سے ہاتھ ہلایا السلام علیکم کہا, اور وہاں سے ہم نکل گئے. ایگزٹ کیے, ایگزٹ کر کے باہر ہم گراج میں, یہ ابھی ہم میں جانے کے راستے میں, یہ جو راستہ ہے نا یہ اس کا راستہ ہے کردستان, اس کا کود کا راستہ ہے. پھر ہم باہر پہنچے, گراج سے گاڑی پکڑی, ٹیکسی پکڑی, ٹیکسی میں 25 فی بندہ دیا اور ہم کربلا پہنچ گیا. کربلا کب پہنچے؟ پھر شام کو. ہم صبح 4 بجے نکلے تھے, شام کو 4 بجے ہم واپس پہنچے. اچھا آپ لوگ کو جب بھی جانا ہو نا ایران کا ویزا لے کے جائیں تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی, کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوگا, آرام سے ایزی سے جائیں گے. پھر ہم آپ سے دوسری ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں. اللہ حافظ.